आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो मशकूक खतूत मौसूल हुए थे इस्लामाबाद, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मौसूल हुए थे, तो लाहौर के जजेस को जो मौसूल हुए हैं, यहाँ पे कुछ तफ्तीश का मरहला जो है उसे तेज किया गया हुआ है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को वेलकम टू बैसिलस एंथ्रेक्स में खुशामदीद कहा गया और खतूत में यही तहरीर किया गया। FIR के मुताबिक ये अल्फाज जो हैं ये जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये तो हमें भी मालूम है। इन खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, ये भी मालूम है। इस मामले की तहकीकात इस वक्त जारी है। तफ्तीशी जरा ये कहते हैं कि बैसिलस एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया की एक किस्म है जो अमूमी तौर पर जानवरों में पाया जाता है। ये हमने उस वक्त बताया था जब ये पहला खत मौसूल हुआ था 8 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पहला दिन जब था। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही हुई है और वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। यानी उनकी अब तक की तहकीकात क्या है? तहकीकात ये हैं कि जो हमने पहले दिन बताया कि ये मुतअद्दी बीमारी है, जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, इससे इंसान बीमार हो सकते हैं और खोपड़ी का निशान बनाया गया था। इससे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। ये धमकाने का हरबा आजमाया गया है और ये एक किस्म की कत्ल की धमकी भी आप इसे समझ सकते हैं कि बज़ाहिर तो जब आप किसी को कहते हैं कि मैं देख लेता हूं कि तुम ये कैसे करते हो, तो फिर उसके जू मानी है, आप उसका कोई भी मानी निकाल सकते हैं। एक ये भी कि उसने आपको मारने की धमकी दी है, एक ये भी कि उसने आपके रास्ते में रुकावटें डालने की धमकी दी है, एक ये भी कि वो आपको ये तरगीब दे रहा है कि इस तरफ को ना जाओ, इधर तुम्हें नुकसान हो सकता है। वो नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है। तो इसी तरह हमने ये पहले दिन बात कर दी थी। तो ये जो तेजी दिखाई गई है लाहौर में पुलिस की जानिब से, तो ये तेजी इतनी ही है कि यही बताया गया है कि वो चीज़ क्या है, उससे होता क्या है, और ये धमकी दी गई है, इसलिए ये दायरा कार को वसी किया जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात कुछ खुल के सामने आ रहे हैं, जिसका हमने गाहे बगाहे तज़किरा किया कि बेशतर लोगों को, कुछ लोगों पे तकिया नहीं है। बेशतर लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के बारे में राय ठीक नहीं रख रहे। बैरिस्टर गौहर के बारे में ये है कि शरीफ नफ्स इंसान है लेकिन पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ने कोहाट के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाकायदा धमकी दी है। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अब तक खामोश हूं और मुझे फटने पर मजबूर न किया जाए। शहरियार अफरीदी ने यह भी कहा कि यह पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओं और बहनों की बेइज्जती हुई। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। रुकने कौमी असम्बली ने यह भी कहा कि पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने पीठ पे छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। यानी एक तो वाज़ेह पैगाम उन लोगों की जानिब से, उन नजरियाती रहनुमाओं की जानिब से और कारकुनों की जानिब से कि ऐसे लोग, अभी मैंने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ये बात की कि कुछ लोग वापसी का इरादा रखते हैं, और वापसी का इरादा इसलिए रखते हैं कि उन्हें ये लगता है कि फ़ज़ा जो थी वो उनके लिए जो साजगार दिखाई दे रही थी वो साजगार नहीं है, और जिनके लिए दिखाई नहीं दे रही उन्हीं के लिए साजगार है, तो इसलिए वो वापसी का इरादा रखते हैं, लेकिन अंदर से रिटेलिएशन है। तो उसी तरह पैगाम शहरियार अफरीदी ने ये दिया है कि वापस आने वालों को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। दूसरी बात ये कि क्योंकि जब इलेक्शन थे तो उस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला की, ताकि वकला रजिस्ट कर सकें। वो एक नया पत्ता आजमाया गया था, नया एक हरबा आजमाया गया था। वकला की उस वक्त जरूरत थी ताकि पार्टी को कोई फेस मिल सके और रिटेलिएशन हो सके। अब जब उस वक्त जरूरत थी और कारकुनान खामोश थे या कारकुनान बेर कर रहे थे और ऊपर एक क़यादत आपने दे दी थी, मरकजी क़यादत गायब हो गई। अब बात यह है कि जब वो वक्त गुजर चुका है तो वो कारकुनान जो बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जिन्होंने तंजीम साजी में बेहतरीन किरदार अदा किया हुआ है, अब वो ये समझते हैं कि ये जो पैराशूटर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए जिन्होंने वक्त का फायदा उठाया, मैं नहीं कहता कि सभी ने उठाया, लेकिन बहुत से फायदा उठाने वाले भी थे। मैंने ये बात भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बवजह मजबूरी जिन लोगों का सहारा लेना पड़ा है उनमें से बहुत से कनटुटे भी हैं, तो ये बवजह मजबूरी उनको देखना पड़ा है। जिस तरीके से PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी बैरिस्टर गौहर के सामने ये एतराफ़ किया है
گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے شہریار افریدی کی دھمکی پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریار افریدی کی بہت ساری قربانیاں ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کریں۔ انہوں نے کہا جو لوگ پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور بیانات دے چکے ہیں ان کا واپس آنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ جب عمران خان رہا ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس کو پارٹی میں واپس آنا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ شہریار افریدی نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں جو بات کرنی ہے پارٹی پلیٹ فارم پہ کریں، بات یہی ہونی چاہیے، پارٹی پلیٹ فارم پہ ہی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کھلے ہم باتیں نہیں ہوتی۔ شہریار افریدی نے جو بات کی میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی تھی اور خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل مروت بیک جو وقت ہیں وہ بیک فٹ پہ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں، میری کھینچا تانی ہو رہی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھل کے ان کے ساتھ سامنا کروں گا، یہ لوگ میرے بغض میں کر رہے ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ درست ہے، پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ فٹ پہ نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ لوگ مجھے معلوم بھی ہیں، پارٹی کے اندر کھینچا تانی ہے۔ اب جس طریقے سے فواد چودھری صاحب رہا ہوئے، فواد چودھری صاحب کی رہائی کے بعد عمران خان صاحب کا بیان منظر عام پہ آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری تو پریس کانفرنس بھی کر چکا تھا، اسے وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے تھے، اس نے انکار کیا، پھر اس کو جیل میں رکھا گیا۔ اب یہاں سے ایک نرم گوشہ دکھائی دیتا ہے فواد چودھری کے لیے بانی پی ٹی آئی کا، یعنی وہ یہ احسان مان رہے ہیں یا یہ بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتا تو وہ اس حیثیت میں نہ رہتا، اسے یہاں سے نکال دیا جاتا۔ یعنی اس سے یہ پیغام ملا کہ پریشرائز ہونے پہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی بقول عمران خان صاحب کے، یہ ایک تاثر آپ یہی دے رہے ہیں کہ پریشرائز ہونے پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس سے وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ، کیا وہ جو دوسری پارٹیز میں چلے گئے، کیا وہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پوری مضبوط کمپین چلائی، کیا وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی؟ اب ان تینوں میں سے کون سی کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ واپس لیے جائیں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے منظرنامے میں یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ کھینچا تانی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے کچھ رہنما دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت عمر ایوب صاحب، حامد خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ان کی دوستی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے، بہت گہری دوستی ہے ان کی، تو اس لیے وہ جو کیسز لڑ رہے ہیں وہ کیسز میں پارٹی موقف بیان نہیں صحیح طرح کر پا رہے، وہ طول دینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ جو بیان جاری ہوا ہے وزیر اعظم کے آفس سے، اس کے مطابق شہباز شریف جو ہیں وہ کمرشل ایئر لائن سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اگر حالیہ سیاسی تاریخ دیکھیں، جو بھی سیاستدان جیت کے وزیر اعظم کے عہدے پہ پہنچتا ہے وہ پہلے غیر ملکی دورے کے لیے جب بھی اسے انتخاب کرنا ہوتا ہے وہ سعودی عرب کا انتخاب کرتا ہے۔ ماضی میں اگر آپ چلے جائیں 2013 میں جب بڑے میاں صاحب وہ منتخب ہوئے تھے تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم، تو انہوں نے بھی اپنا عہدہ سنبھالنے کے تقریباً 2 سال بعد پہلا غیر ملکی دورہ کیا تھا، 2 سال بعد، تو 2 سال بعد پہلا غیر ملکی جو دورہ کیا وہ بھی سعودی عرب کا ہی۔ پھر 2018 کے انتخاب کے بعد عمران خان صاحب نے وہ بھی اسی سال ہی ستمبر کے مہینے میں سب سے پہلے سعودی عرب کا۔ پاکستان میں ابھی جو حالیہ انتخاب ہوئے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں ملک میں اتحادی حکومت کو دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مشاورت پوری کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ ماضی کے وزرائے اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد جو پہلا غیر ملکی دورہ کریں گے وہ سعودی عرب کا کریں گے، جس کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ اب آج کے دن وہ روانہ ہوئے ہیں اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے اس دوران سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ٹی او آرز ہوں گے وہ نہیں، ابھی ایجنڈا کیا ہوگا وہ نہیں ابھی بیان کیا گیا۔ اس دورے میں وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ہیں، وزیر برائے اقتصادی امور راحت چیمہ صاحب ہیں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب، سارے کے سارے گئے ہوئے، اکیلے نہیں ہیں، پنڈ گئی ہے ساتھ میں۔ پاکستانی وزیر اعظم اپنے وفد کے ساتھ سعودی عرب کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب پاکستان کو ملکی معاشی بحران کا سامنا ہے،
جب خود وزیر اعظم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا عالمی مالیاتی فنڈ سے جو درخواستیں دی ہوئی ہیں، اور آئندہ مہینوں میں جو اس کے نئے پروگرام کی منظوری ہو جائے گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ مہینے بطور وزیر اعظم حلف اٹھانے کے بعد بدحال معیشت کو اپنی حکومت کے لیے ایک چیلنج انہوں نے خود قرار دیا تھا کہ یہ چیلنج ہے بہت بڑا۔ ہمارے خواجہ آصف صاحب تو یہ بھی کہہ گئے کہ ملک تو دیوالیہ ہو چکا، یہ نہیں تھا کہ ہم پہلے کہتے تھے ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا، تو اب جب آئے تو انہوں نے کہا ملک تو دیوالیہ ہو چکا، یعنی وہ نگراں حکومت کے کندھے پہ ڈال گئے کہ نگراں حکومت ملک کو دیوالیہ کر کے نکل گئی۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ نگراں حکومت اور یہ ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جون میں، گزشتہ سال جو جون میں $3 ارب کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ دستخط ہوئے تھے، جس کی $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط اسی مہینے پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ پاکستانی حکومت اس بات کا اشارہ دے رہی، دیکھنا ہی ہے کیا دے رہی، کہ ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف کا ایک اور قرض پروگرام درکار ہوگا۔ یعنی میں کسی سے قرض لیے جا رہا ہوں اور اس کو واپس بھی دے رہا ہوں، پھر قرض لیتا ہوں پھر واپس دیتا ہوں، یعنی 10 روپے لیے 5 واپس دیے، 10 روپے لیے 3 واپس دیے، 15 لیے 5 واپس دیے، وہ بھی قرض بڑھتا جا رہا ہے، کچھ ادائیگی واپس کر رہا ہوں۔ یعنی میں نے اس کو تنکا لگایا ہوا ہے کہ بھائی تجھے دیتا رہوں گا، دیکھ میں انکاری نہیں ہوں کہ میں نے تیرے پیسے نہیں دینے، دیکھ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں لے کے مکر گیا اور میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیا، میں کچھ نہ کچھ تو دے رہا ہوں نا۔ تو اسی لیے مجھے یہ ہے کہ میں سٹینڈ ہونے کے لیے تیرے سے مزید قرض مجھے درکار ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ قرض لیتے چلے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں $3 ارب کی رقم 1 سال کے لیے جمع کروائی تھی، بعد میں سعودی حکومت نے اس کی مدت میں مسلسل کئی بار توسیع کی، اور اب یہ رقم پاکستانی بینک کے اکاؤنٹ میں دسمبر 2024 تک جمع رہے گی۔ شہباز شریف صاحب کے سعودی عرب کے دورے کا ایجنڈا اب تک حکام کی جانب سے شیئر تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب سعودی عرب بھارت کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط، امریکہ کے ساتھ بہت مضبوط، اور ایک ایسے ملک کو مان لینا کہ جس کے بارے میں بہت سے اسلامی ممالک کو بھی تحفظات ہیں، تو وہ ایک نئی سمت میں ہے، نئی معاشی سمت میں، جہاں پہ ایک نئے شہر کو بسانا ہے اور نئے شہر میں نئی ترجیحات۔ تو دیکھیے کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے، لیکن ہمیں کہیں سے سکون کی کوئی خبر موصول نہیں ہو رہی کسی کے لیے بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔